ارینا فلم کی کہانی ایک ایسے سین سے شروع ہوتی ہے جہاں دو ویریئرز اپنے ہتھیاروں سے لڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور یہ لڑائی پبلک آن لائن دیکھ رہی ہوتی ہے اور ایکسائٹمنٹ دکھاتی ہے۔ ایک طرف آفس میں اس گیم کو لوگین کے تھرو چلایا جا رہا ہوتا ہے، جبکہ ایک جنگجو دوسرے کو جان سے مار دیتا ہے تو اسکرین پر ڈیتھ گیم لکھا ہوا آتا ہے۔ پھر دوسرا آدمی منہ چھپائے ہوئے آتا ہے اور ونرز کو اس کے دو ساتھی کو اسپیسیفک گن سے شوٹ کرتا ہے اور اس کے سر اس کے جسم سے جدا کر دیتا ہے۔ اس دوران ویورز آپس میں بات کرتے ہیں کہ کیا یہ حقیقت ہے؟ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، یہ صرف ایک مووی ہے اور بس اسپیشل افیکٹس ہیں، جبکہ تیسرا کہتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ ایک واقعی میں حقیقت ہے، میرے بھائی کے ایک جاننے والے نے بتایا ہے۔ فلم کے اگلے سین میں ڈیوڈ لار، جو کہ فلم کا مین کریکٹر ہے، فٹ بال کھیلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کھیلنے کے بعد وہ اپنی بیوی جو کہ وہیں کھڑی ہوتی ہے آتا ہے۔ اس کی بیوی ماں بننے والی ہوتی ہے۔ دونوں گاڑی کی طرف موو کرتے ہیں اور وہ جا رہے ہوتے ہیں کہ بیوی اس سے بات کرنا شروع کر دیتی ہے۔ بیوی، جس کا نام لاری ہوتا ہے، وہ اس کو کہتی ہے کہ تم اپنا اوپینین بتاتے ہو اور دوسرے کو اس کی حقیقت مان لینے کا بولتے ہو، اور یہ گڈ تھنکنگ ہے۔ بے دھیانی میں گاڑی کو ڈیوڈ روکتا ہے اور دوسری گاڑی آ کر اس سے ٹکرا جاتی ہے۔ ابھی ڈیوڈ باہر نکلتا ہے گاڑی سے کیونکہ گاڑی الٹ چکی ہوتی ہے، تو فائرنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ان سے نمٹنے کے بعد جب وہ دیکھتا ہے تو اس کی بیوی کو بہت زیادہ بلڈ بہہ رہا ہوتا ہے اور وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ 2 مہینے کے بعد میکسیکو میں ڈیوڈ کو ایک بار میں دکھایا جاتا ہے جہاں وہ بیٹھا نشے میں ہوتا ہے۔ وہ بیئر دینے والی لڑکی کو ایک ڈرنک دینے کا بولتا ہے اور اسے کاؤنٹر پر پیسے رکھ دیتا ہے۔ کچھ دیر میں جب وہ بار چھوڑ کر جاتا ہے تو وہی لڑکی جس نے پیسے وصول کیے ہوتے ہیں، وہ ساتھ کھڑے ایک لڑکے کو اشارہ کر دیتی ہے اس کے پیچھے جانے کا۔ جیسے ہی وہ اس کے پیچھے جاتا ہے تو ڈیوڈ اس کو پش کر کر اندر دھکا دے دیتا ہے اور گرا دیتا ہے، اور دوبارہ اپنی سیٹ پر آ کے بیٹھ جاتا ہے اور اسی لڑکی کو یہ کہتا ہے کہ میری ڈرنک کہاں ہے۔ ایک فاصلے پر بیٹھی ایک لڑکی ملا، جو کہ ڈیتھ گیمز کی ریکروٹر ہے، سب آبزرو کر رہی ہوتی ہے۔ وہ آدمی ڈیوڈ کے پیچھے اسے اسموکنگ کرنے کا کہتی ہے، لیکن ڈیوڈ اسے بتاتا ہے کہ وہ اسموکنگ نہیں کرتا۔ پھر وہی لڑکی ڈیوڈ کے گھر تک اس کے ساتھ پہنچ جاتی ہے اور ڈیوڈ سے اس کی بیوی کا پوچھتی ہے، تو ڈیوڈ اسے بتاتا ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اگلے سین میں ڈیوڈ کی جب آنکھ کھلتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ کسی جگہ پر قید کیا جا چکا ہے۔ وہ بے چینی سے آواز نکالتا ہے تو اسے ایک آواز آتی ہے کسی آدمی کی۔ ایک ہول کے ذریعے وہ جھانک کر دیکھتا ہے تو اسی جیسا ایک مظلوم شخص سائڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اسی دوران مختلف لوگوں کی آوازیں آنے لگتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو چیز یہاں آ رہی ہے وہ ڈیتھ ہے۔ وہ آدمی جس کا چہرہ چھپا ہوا ہوتا ہے وہ ایکسکیوشنر ہوتا ہے، جو کہ کہتا ہے کہ تمہارا نام ڈیوڈ ہے، تمہیں یا تو قتل کرنا ہوگا یا پھر مرنا ہوگا۔ ڈیوڈ کہتا ہے کہ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ یہ کہہ کر وہ آدمی جواب دیے بغیر چلا جاتا ہے۔ ڈیوڈ آواز لگاتا ہے کہ کوئی تو میری مدد کرو، کہ اچانک سے ایک ساؤنڈ کی آواز آنے لگتی ہے۔ کچھ لوگ اندر آتے ہیں اور ایک پسٹل سے اس کی باڈی میں کچھ انجیکٹ کر دیتے ہیں جس سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ آفس میں ملا اور اس کا باس لوگین وغیرہ ڈیوڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ملا کہتی ہے کہ ڈیوڈ میری ذمہ داری ہے، میں نے اسے ریکروٹ کیا ہے، وہ میری فائٹ ہے۔ اس کا باس لوگین کہتا ہے کہ یہ ساری میری فائٹ ہے، یہ میری دنیا ہے۔ ملا یہ بات سن کر چلی جاتی ہے اس جگہ پر جہاں ڈیوڈ کو قید کیا ہوتا ہے۔ دوسرے آدمی سے ڈیوڈ وال ہول کے تھرو بات کر رہا ہوتا ہے۔ وہ آدمی سے کہتا ہے کہ تم مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو، جبکہ ڈیوڈ کہتا ہے تم ایسا بار نہیں کہنا۔ وہ آدمی بتاتا ہے کہ اس کی بیوی اسے بہت اسٹرانگ سمجھتی تھی۔ جب ڈیوڈ اگلے سین میں جاگتا ہے تو خود کو زنجیروں میں بندھا ہوا پاتا ہے۔ ملا اس کے سامنے زمین پر بیٹھی ہوتی ہے اور وہ اس کا نام پوچھتی ہے، اور یہ کہ وہ اپنے بیٹے کا نام کیا رکھنے جا رہا تھا۔ پھر ملا کہتی ہے کہ تمہاری بیوی بہت خوبصورت تھی جو چلی گئی ہے، اب تم جیو گے یا مرو گے یہ تمہاری چوائس ہے، تمہارے اندر ایک جذبہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلی جاتی ہے۔ اسی دوران کچھ میلز اندر آتے ہیں تو ڈیوڈ نہیں کہہ کر چلاتا ہے۔ وہ اسے زنجیروں میں ڈال کر لے جاتے ہیں اور اسکرین پر ڈیوڈ کی تصویر کے ساتھ ڈیتھ ڈیلر لکھا ہوا آ جاتا ہے اور فائٹ کرنے کے لیے سامنے آدمی آ جاتا ہے۔ دوسری طرف آفس میں لیگون اس گیم کو ان لیڈیز کے تھرو رن کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے ڈیوڈ کے اوپوننٹ کو ہتھیار پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ ڈیوڈ ہتھیار کے بغیر لڑتا ہے لیکن پھر بھی جیت جاتا ہے اور اپنے اوپوننٹ کا ہاتھ توڑ دیتا ہے۔ پھر وہی ایکسکیوشنر کھیڈن چہرہ چھپائے اسی جگہ پر آ جاتا ہے اور ہارے ہوئے فائٹر کا سر جسم سے الگ کر دیتا ہے اور دوبارہ ڈیوڈ کو زنجیروں میں ڈال کر لے جایا جاتا ہے۔ پھر کچھ دیر بعد وہی آدمی ڈیوڈ کو مارنے جاتا ہے تو لوگین اس کو روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے لڑنا ہے، ہماری گیم کا حصہ بننا ہے اور ہم اس کو ایسا بنائیں گے کہ وہ ہمارے لیے لڑے گا۔ اب ڈیوڈ اس آفس کے ہیڈ لوگین کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور سامنے باؤنڈ ہوتا ہے، اور وہ لوگین کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں تمہارے لیے مینک ہوں،
جاوید اسے سکھ بولتا ہے۔ پھر لوگین بتاتا ہے کہ اس کا باپ ہی بیک یارڈ پر فائٹ کروایا کرتا تھا اور ونرز کو چیئرز کرتا تھا۔ تم ایسے ہو جو لڑنا چاہتے ہو لیکن مرنا نہیں چاہتے، اور اسے کہتا ہے کہ تم اگر 10 گیم جیت جاتے ہو وہ تم کو آزاد کر دے گا، اور تنزیہ ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ اسکرین پر اس کے دوست کی وائف کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر 3 منٹ میں تم نے اپنے اوپوننٹ کو نہیں مارا میں تمہاری دوست کی بیوی کو مار دوں گا۔ یہ وہی دوست ہوتا ہے کہ جو سیل میں اس کے ساتھ باؤنڈ ہوتا ہے۔ اب ڈیوڈ فائٹ کے لیے آتا ہے۔ دوسری طرف ڈیوڈ کا اوپوننٹ سامنے آتا ہے جس کا چہرہ چھپا ہوا ہوتا ہے اور فائٹ شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد ڈیوڈ اس کو ایک ایسا وار کرتا ہے کہ وہ نیچے جا کر گر جاتا ہے، تو اس کے سر کا جو نقاب ہوتا ہے، اس کے چہرے کا نقاب اتر جاتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے تو یہ اسی کا فیلو فرینڈ ہوتا ہے اور اسے دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ اس کا فیلو فرینڈ اسکرین پر دیکھتا ہے کہ ٹائم اپ ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی کی گردن پر چاقو چلا کر اسے مار دیا جاتا ہے۔ ڈیوڈ اور اس کا دوست بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ اتنی دیر میں وہی بندہ ایکسکیوشنر منہ چھپائے آتا ہے اور آواز لگاتا ہے کہ کل ہم۔ اس کا دوست ڈیوڈ کو کہتا ہے کہ وہ ایسا کرے اور اپنے منہ سے اشارہ کرتا ہے۔ ڈیوڈ ہمت کر کے اس کا گلا الگ کر دیتا ہے۔ ویورز اس گیم کو آسم کہتے ہیں۔ ڈیوڈ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے دوست کو مار دیتا ہے، تو ڈیوڈ کہتا ہے کہ یہ آخری فائٹر جس کو میں ماروں گا وہ کیڈن اور ایکسکیوشنر ہوگا۔ تو وہ آدمی اس آفر کو قبول کر لیتا ہے کہ 5 کنٹیسٹ سے آگے کوئی بھی نہیں جا سکا اور یہ بھی نہیں جا پائے گا۔ پھر ملا ڈیوڈ کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے ایک الگ روم ارینج کر دیتی ہے اور اس کی زخموں کی خود حفاظت کرتی ہے۔ اگلے سین میں ڈیوڈ بہت سی لڑائیاں لڑتا ہے اور ہر بار ملا اس کے آ کر زخموں پر مرہم لگاتی ہے اور اس کی حفاظت کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ملا ڈیوڈ کی تمام ضروریات پوری کرتی ہے۔ دوسری طرف آفس میں باس لوگین جس آدمی سے آخری لڑائی ہوتی ہے اسے کہتا ہے کہ ڈیوڈ ایسے ہی بہتر لڑتا ہے جیسا کہ تم لڑتے ہو۔ ڈیوڈ میلا کو اس کے بھائی سیم تک پیغام پہنچانے کا بولتا ہے اور یہ کہہ کر چلا جاتا ہے۔ میلا الگ سے آن لائن سیم کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور میسج بھیجتی ہے کہ میں سیم ڈیوڈ کے بھائی سے کانٹیکٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اسے پوچھا جاتا ہے کہ تم کون ہو، جس پر میلا کہتی ہے کہ میں صرف اس کی دوست ہوں، تو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مذاق ہے۔ تو میلا کہتی ہے کہ نہیں، یہ سب کچھ اس کو بتانا چاہتی ہیں کیونکہ اس کو سیم سے کانٹیکٹ کرنا ہے کیونکہ اس نے ڈیوڈ نے کہا تھا۔ اس رات کو ایک ٹورنامنٹ ہوتا ہے جو کہ ڈیتھ ڈیلرز اور ایکسکیوشنر کا ہوتا ہے۔ ڈیوڈ فائٹ میں بہت زیادہ زخمی ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ گرتا ہے اس کا ذہن میں اس کی بیوی کی ڈیتھ کا سین آ جاتا ہے جو کہ اس میں جذبہ پیدا کر دیتی ہے، اور اس کے بھائی کا بھی سین آ جاتا ہے سیم کا۔ اب پتہ چلتا ہے کہ جو ڈیوڈ ہوتا ہے وہ ایک ایجنٹ ہوتا ہے اور سیم جو ہوتا ہے، سیم سے بات کروانا بھی اس کا ایک پرپس ہی تھا جو کہ سپیریئر ایجنٹ کو لوکیشن کا انفارم کرنا پرپس تھا۔ یہ ابھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اٹھ کر اپنے اوپوننٹ کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ تھوڑی دیر میں سائرن بجنے لگتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ پولیس والے اس آفس تک بڑھ رہے ہیں۔ باس لیگون گھبرا جاتا ہے۔ دوسری طرف ڈیوڈ شدید غصے میں پرانی باتوں کو ذہن میں لا کر اپنے اوپوننٹ کو بیٹ کرتا ہے اور آخر اس کی گردن توڑ دیتا ہے۔ ویئرز بہت خوش ہو جاتے ہیں اور کل کل کی آوازیں نکالتے ہیں۔ جو باس لیگون ہوتا ہے وہ سارے پیسوں کو اکٹھا کر کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ڈیوڈ اس کا پیچھا کرتا ہے کیونکہ اس نے یہ ڈیل کی ہوتی ہے کہ وہ اس کو بھی مار دے گا۔ وہ اپنا ویپن اور طریقے سے مارنے لگتا ہے تو پولیس جلدی سے دروازہ کھول کر فورس اندر آ جاتی ہے اور آواز لگاتے ہوئے کہ اپنے ہتھیار پھینک دو۔ ڈیوڈ اپنا ویپن پھینک دیتا ہے اور لیگون اسکیپ کر جاتا ہے اور وہ باہر جاتا ہے تو باہر اس کا مکھارتھے، اس کا سپیریئر ایجنٹ کھڑا ہوتا ہے۔ میلا کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے اور ساتھ میں دونوں اسسٹنٹس کو بھی اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ ڈیوڈ مکھارتھے کو بتاتا ہے کہ میلا میرے زندہ ہونے کی وجہ ہے، جس پر مکھارتھے کہتا ہے کہ میلا صحیح ہاتھوں میں ہے اور ڈیوڈ کو گاڑی میں بٹھا کر لے جایا جاتا ہے۔